السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ یہ آپ کی 10 اپریل کی ڈائری میں آپ کا SLO ہے کہ مزاح جو ہے وہ ضروری تو ہے اردو ادب میں، لیکن یہ زندگی میں بھی ضروری ہوتا ہے، ہلکا پھلکا مذاق، لیکن ہر مذاق میں ہر مزاح میں ایک سبق پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ سبق چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں، وہ مزاحیہ انداز میں یا مذاق میں وہ آپ کے لیے ایک سبق آموز سبق جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ تو اس میں آرام و سکون میں مصنف نے ایک مزاحیہ انداز میں بتایا ہے کہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے آرام و سکون بہت ضروری ہے زندگی میں، اور اس کے لیے نہ صرف گھر والوں کو بلکہ ہمسایوں کو بھی اور دوسرے ارد گرد میں رہنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کا 10 اپریل کی ڈائری کا SLO تھا۔ تو آگے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نائنتھ کلاس، یہ آپ کی 10 اپریل کی ڈائری میں آپ کے سوال نمبر 1، 2، 3، اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 اور 6، یہ آپ کی 10 اپریل کی ڈائری میں شامل ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اسے MCQs ہیں، یا ہم نے ریڈنگ کی ہے اچھی طرح سے، آپ نے ریڈنگ میں سے MCQs کو سولو کرنا ہے، اور آرام و سکون کے متن کے مطابق دیے گئے سوالوں کے جواب، یہ مختصر سوالات ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوا کی بجائے کیا تجویز کیا؟ ڈاکٹر نے مریض کو دوا کی بجائے آرام اور سکون سے آرام کرنے کا کہا تھا اس نے، کیونکہ آرام و سکون ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو اس سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ گھر میں شور و غل زیادہ ہو تو انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر، ٹینشن وغیرہ کا شکار ہو سکتا ہے، تو جسمانی صحت پر اور ذہنی صحت پر دونوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا چیز درکار ہے؟ اچھی خوراک کے علاوہ آرام و سکون، یہ ضروری ہوتا ہے اچھی صحت کے لیے۔ اس کے بعد ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہوا؟ ہمسائے نے کے گھر سے بہت زور آواز سے گانا بجانے اور ہارمونیم کی آواز آ رہی تھی، جس سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا، یعنی کہ اسے ڈسٹرب ہو رہا تھا وہ۔ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ گھر آرام و سکون کی جگہ ہوتا ہے، تو میاں کو گھر میں جب آرام و سکون ہی نہیں ملا تو اس نے دوبارہ دفتر جانے میں ہی عافیت سمجھی، یعنی اس نے دفتر جانے کو ہی ترجیح دی، تو وہ اپنا اٹھ کر آرام و سکون کرنے کی بجائے وہ اٹھ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں خالی جگہ ہے، یہ بھی آپ کے اس میں سے ریڈنگ میں سے ہے۔ میرے خیال میں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ ہمسائے کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ یہ آپ کی خالی جگہ ہے، سوال نمبر 1، 2، 3۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں ہے سابقہ اور لاحقہ۔ یہ سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہل، اور لاحقہ یہ لفظ کے بعد میں آتا ہے، بعد میں لگاتے ہیں۔ تو با، پیش، کم، ہم اور یہ سابقہ ہیں جو آپ نے لفظ کے شروع میں لگانے ہیں، جیسے باشعور، باہمت، باادب، یہ با سے، اور پیش گوئی، پیشکش، اس طرح سے آپ نے لفظ کے شروع میں یہ لگانے ہیں۔ کم سے کم ہمت، کم عقل، کمزور، اور ہم سے بنیں گے ہم نوا، ہم جماعت، ہم عمر، یہ آپ نے لفظ کے شروع میں لگائیں جو وہ سابقہ ہوتا ہے۔ اب لاحقہ ہے آرا، پیش آرا،
اور اب لاحقوں میں ہیں آرا، جہاں آرا، حسن آرا، گتی آرا. اس طرح سے آپ نے آرا کو بعد میں لگا کر لفظ مکمل کرنا ہے. پن ہے تو پن ہے ندیدہ پن، بڑا پن، اس طرح سے. اور دار، دکاندار، خریدار. پھر ستان، پرستان، شبستان. اس طرح سے آپ نے یہ ستان کو لفظ کے بعد میں لگانا ہے. تو یہ لاحقہ ہے اور سابقہ آپ نے بنانے ہیں اور اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہے. اور سوال نمبر آپ کا 6. سوال نمبر 6 میں آپ کا ہے مکالمہ نگاری. تو مکالمہ نگاری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت کو مکالمہ نگاری کہتے ہیں. تو سوال نمبر 6 میں آپ کا مکالمہ ہے: دو دوستوں یعنی دو شاگردوں کے مابین ٹریفک کے قوانین کیوں ضروری ہیں؟ استاد اور اس کے دو شاگردوں کے مابین یعنی کہ ٹریفک کے قوانین کیوں ضروری ہیں؟ ٹریفک کے قوانین تاکہ حادثات سے بچا جا سکے، اور مہذب قومیں جو ہیں وہ اپنی رولس کی پابندی کرتی ہیں. یہ آپ نے ٹریفک کے قوانین کیوں ضروری ہیں، آپ نے یہ مکالمہ جو ہے وہ یاد کرنا اچھی طرح سے. اور آپ کا ہوم ورک ہے ایک مختصر سوال. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ایک مختصر سوال آپ نے لکھنا ہے.